اب ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم اختتام پہ ایک اور بات کریں گے تو کوئی تشنگی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کی وہ بھی نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ خدائی آزمائش پر ہماری سوچ کا پہیہ بڑے عجیب طریقے سے گھومتا ہے، بڑے عجیب طریقے سے گھومتا ہے۔ اب ایک اور سوال بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ عذاب آتا ہے، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ سیلاب آتے ہیں، ان آزمائشوں کا عذاب و ثواب سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو دنیا کے اندر جیتے ہوئے اونچ نیچ آتی رہتی ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، یہ اونچ نیچ کا نشیب و فراز کا سرکل ہے جس سے ہمارے آباء و اجداد بھی گزرے ہیں، ہم بھی گزر رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ بھئی ان آزمائشوں کا عذاب و ثواب سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے، جو مرضی آپ نام دے لیں، یہ دنیا کا ایک سرکل ہے۔ اس سرکل کے اندر خوشیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئے گا، آزمائشیں بھی آئیں گی، عذاب راحتیں بھی آئیں گی اور زحمتیں بھی آئیں گی۔ یہ تو دنیا کے ایک سرکل ہے، اس سے ہمارے آباء و اجداد بھی گزرے تھے، ہم بھی گزرے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ آیت ہے جی سورۃ الاعراف کی، آیت نمبر 94 سے 95 ہے۔ آپ 94 95 دو آیات دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ ہم کسی بستی میں نبی بھیجتے ہیں اور پھر وہ قوم جو ہے، وہ امت جو ہے، وہ نبی کی تعلیمات کی تکذیب کرتی ہے، تو پھر ہم جھنجھوڑنے کے لیے اس بستی والوں کو، اس نبی کی امت کو مالی جسمانی تکلیفوں میں پکڑ لیتے ہیں، سختیوں میں تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، چکنا ہو جائیں، واپس آ جائیں۔ لیکن جب پھر چکنا نہیں ہوتے، متنبع نہیں ہوتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی سکیم بدل جاتی، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہاں مزید وضاحت کے ساتھ ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ چھوٹی موٹی سزاؤں پر متنبع نہیں ہوتے تو ہم عذاب کی شکل ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تکلیف کی صورت میں راحت، آسانی اور آسائش کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ لا الہ، یعنی اب یہ بھی سزا ہے۔ پہلے مالی جسمانی تکلیف کی صورت میں سزا تھی، اب راحتوں کی صورت میں اللہ سزا دے رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، اللہ کہتے ہیں جب وہ سزاؤں سے چکنے نہیں ہوتے تو ہم ان کے ساتھ بلائی والا معاملہ کر دیتے ہیں، بظاہر بلائی والا معاملہ کر دیتے ہیں، نعمتوں کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں سنیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ ارے یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد راحتیں آتی ہیں، یہ ایک سرکل ہے جس سے ہمارے آباء و اجداد بھی گزرے تھے، ہم بھی گزر رہے ہیں۔ یوں پھر وہ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم پھر انہیں دبوچ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ سوال کہ سیلاب یا زلزلے یا آزمائش کی مختلف صورتیں جو ہوتی ہیں، یہ تو ایک دنیا کا سرکل ہے، اونچ نیچ ہے، یہ پہلے بھی آتے رہے، اب بھی آتے رہے ہیں۔ یہ آج کا کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، یہ ہلاک شدہ قوموں کی لاجک ہے، ہلاک شدہ قوموں کی لاجک ہے۔ ہاں، اس لاجک میں ماضی کی اور آج کی لاجک میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ ریزننگ کی ہوئی ہے بس، کہ اس سوال کو سائنسی شکل میں اب پیش کیا جاتا۔ پہلے کہا جاتا تھا جی یہ تو اونچ نیچ، یہ سرکل ہے، اس سے تو ہمارے آباء و اجداد بھی گزرے ہیں تو ہم بھی گزرے ہیں۔ اس کو ذرا سائنسی شیپ دے دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جی زمین کی پلیٹیں سرک جاتی ہیں تو زلزلے آنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے، بات تو وہی ہو گئی نا، اس کو سائنسی شیپ دے دیا۔ اچھا جی اب سیلاب کیوں آ رہے ہیں؟ اب اس کو بھی سائنسی شیپ دے دی۔ دنیا کا درجہ حرارت بڑھ چکا ہے، لہٰذا گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ جب گلیشیئر زیادہ رفتار سے پگھل رہے ہیں کیونکہ درجہ حرارت زیادہ بڑھ گیا، گلیشیئر زیادہ رفتار سے پگھل رہے ہیں، بارشیں 10 گنا 20 گنا زیادہ ہو رہی ہیں، سیلاب بھی اسی حساب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے بتائیں جی عذاب و ثواب سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بالکل وہی جب کیا کہتے ہیں وہی لاجک ہے جو ہلاک شدہ قوموں کی لاجک تھی کہ بھائی زمانے کی اونچ نیچ سے ہمارے بڑے بھی گزرے ہیں، ہم بھی گزر رہے ہیں۔
بس اس لاجک میں اور اس لاجک میں فرق جو درمیان میں عرصہ گزرا ہے اس عرصے کا ہے، اور یہ جو فرق ہے یہ سوال وہی ہے، اس اعتراض کو، اس لاجک کو ذرا سائنسی شکل میں ڈیولپ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ زمین کی پلیٹیں سرک رہی تو زلزلے آتے ہیں، درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو سیلاب آتے ہیں، گلیشیئرز پگھلتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بارشیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اتنا ہی مختصر سا کہتے تھے، یہ اونچ نیچ، یہ نشیب و فراز، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ ہمارے آبا و اجداد بھی سامنا کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے بعد راحتیں آتی ہیں، راحتوں کے بعد نعمتیں آتی، نعمتوں کے بعد زحمتیں آتی ہیں، یہ تکلیف، یہ راحتیں، یہ چولی دامن کا ساتھ یہ سرکل میں چل رہا ہے۔ اس کو ذرا ریزننگ کی صورت میں آج پیش کیا گیا ہے۔ زمین کی پلیٹیں سرک جاتی ہیں، زلزلے آنے لگتے ہیں، درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، سیلاب آنے لگتے ہیں۔ بات تو وہی ہے نا، صرف ریزننگ دی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے زلزلے کیوں آتے ہیں، زمین کی پلیٹیں ہلتی تو اس لیے زلزلے آتے ہیں۔ پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے سیلاب کیوں آتے ہیں، آج کہا جاتا ہے سیلاب اس لیے آتے ہیں کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، کیونکہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ بس آج کی اور پہلے کی لاجک میں صرف اور صرف فرق کیوں کا ہے۔ آج کی لاجک بھی وہی ہے جو کل کی لاجک تھی، صرف آج کی لاجک میں کیوں کا جواب ہے، پہلے کی لاجک میں کیوں کا جواب نہیں تھا۔ سوال یہ، زمین کی پلیٹیں سرک رہی ہیں، سوال پہ سوال یہ، زمین کی پلیٹیں خود بخود سرک رہی ہیں، سرکانے والا کوئی بھی نہیں ہے، شرم آنی چاہیے۔ ادھر ہمیں فزکس میں پڑھاتے ہیں قانون، کوئی چیز بغیر محرک کی حرکت نہیں کرتی، نیوٹن کا قانون پڑھاتے ہیں، ہم نے بھی 9ویں 10ویں میں یہ قانون پڑھا تھا، کوئی چیز بغیر محرک کی حرکت نہیں کرتی، اور کوئی چیز بغیر کیا کہتے ہیں وہ ساکن کر دینے کے، کوئی ساکن کرنے والی قوت نہ ہو تو وہ ساکن نہیں ہوتی۔ الحمدللہ مجھے آج تک یاد ہے، میں نے غالباً اپنے بایولوجی کے بایو کے سر کے سامنے میں نے یہ اعتراض پیش کیا تھا کہ وہاں ہمیں وہ ایک انہوں نے پڑھایا تھا بایولوجی کے اندر اس دور میں کہ یہ انسان کیسے بنا ہے، یعنی ایک مفروضہ تھا نا، اس مفروضے کو مفروضہ سمجھ کے نہیں پڑھاتے، ماشاءاللہ وہ آسمانی سبق سمجھ کے ہمارے استاد پڑھاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، آسمانی کیا کہتے ہیں کچھ برقی شرارے فلان چیزیں، یہ چیزیں کچھ آپس میں ٹکرائیں، اور ٹکرانے کے بعد یعنی یہ گیسیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، اب مجھے پورا یاد نہیں ہے، یہ برقی شرارے، یہ گیسز پتہ نہیں کبھی بیشی ہو سکتی ہے، یہ آپس میں ٹکرائیں، ان کے ٹکرانے سے امائنو ایسڈ بنا، امائنو ایسڈ سے انسان بن گیا۔ میں نے سر سے، مجھے آج تک یاد ہے الحمدللہ غالباً، کہ میں کہا سر یہ امائنو ایسڈ خود بخود بن گیا، یہ گیسز، یہ جو بھی ہیں برقی شرارے، یہ جتنی بھی چیزیں یہ خود بخود آپس میں ٹکرا گئیں، یہ خود بخود بن گئیں، پھر ان سے خود بخود امائنو ایسڈ بنا، پھر امائنو ایسڈ سے خود بخود انسان بنا۔ جبکہ ہمیں دوسری طرف فزکس میں آپ پڑھاتے ہیں کوئی چیز بغیر محرک کے جو حرکت دینے والا نہ ہو تو کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، کوئی چیز روکنے والی نہ ہو تو کوئی چیز ساکن نہیں ہوتی۔ اور وہاں ابھی تک مجھے بات یاد ہے کہ ہمیں مثال دی گئی تھی، آپ ایک گیند کو حرکت دیتے ہیں تو جب تک اسے روکنے والی قوت نہیں ہوگی وہ نہیں رکے گا۔ وہ حرکت اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو حرکت دی، اب وہ نہیں رکے گا، وہ رکے گا اس لیے کوئی ساکن کرنے والی چیز ہے، زمین کی رگڑ ہے، ہوا کا دباؤ ہے، مختلف چیزیں، وہ جا کے رک جاتا ہے۔ ایک طرف ہمیں پڑھاتے ہیں کہ کوئی چیز بغیر کوئی ہلایا نہیں تو ہلتی نہیں، بغیر حرکت کی حرکت نہیں کرتی، بغیر ساکن کر دینے کے ساکن نہیں ہوتی۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ خود بخود ساری چیزیں مل کے امائنو ایسڈ بن گیا، خود بخود انسان بن گیا، اور ایک طرف ابھی یہ بتاتے ہیں زمین کی پلیٹیں سرک گئیں، زلزلہ آ گیا۔ ارے احمق انسان، زمین کی پلیٹیں سرک گئیں، خود بخود سرک گئیں، سرکانے والا کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے، وہ سرکانے والا اللہ ہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت اور وزڈم سے خالی نہیں ہوتا، ریزننگ سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے ہمیں ریزن معلوم ہو یا نہ ہو، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں جی درجہ حرارت میں اچھا درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ درجہ حرارت میں اضافہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی یہ عالمی قوتوں کی سازش، یہ جو بڑے بڑے مشتنڈے ممالک ہیں اس دنیا کی گلی کے جو بڑے بڑے کنٹوٹے ہیں انہوں نے درجہ حرارت بڑھایا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے اس درجہ حرارت بڑھانا غیر معمولی طور پر، یہ تو اچھا کام نہیں تھا، یہ اچھا کام انہیں اچھا کام کیسے لگا، یہ برا کام انہیں خوشنما کیسے لگا، اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے۔ یہ نادانیاں ہم جیسے انسانوں کو اچھی کیسے لگیں؟ اللہ اکبر۔ پھر نادانی یہ بڑے ممالک کر رہے ہیں، شکار ہم چھوٹے ممالک ہو رہے ہیں۔
وہ ظالم ہم مظلوم یہ کیسے بنے؟ ہم مظلوم مفت میں بن گئے، وہ ظالم مفت میں بن گئے۔ ان سب کے پس منظر میں آپ کو کوئی خدا کا تکوینی قانون نظر نہیں آتا؟ ہمیں سب کچھ دکھتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پھر اللہ نہیں دکھتا، ہمیں اللہ نظر نہیں آتا۔ اللہ سے پہلے پہلے ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ دکھنا چاہیے وہاں ہمیں اللہ نہیں دکھتا۔ زمین کی پلیٹیں سرک رہی یہ دکھتا ہے، سرکانے والا نہیں دکھتا۔ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے یہ دکھتا ہے، درجہ حرارت بڑھانے والا نہیں دکھتا۔ زیادہ تر وہ بشٹنڈے جو گلی کے کن ٹوٹے ہیں کائنات کی گلی کے چند ممالک وہ دکھتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈالی؟ ان کو یہ برا کام اچھا کیسے لگا؟ یہ ہمیں نہیں دکھتا۔ وہ مظلوم، ہم مظلوم کیسے بنے، وہ ظالم کیسے بنے، اس جیسے اور بہت سے سوالات ہیں، اس پہ ہماری نظر نہیں آتی، نظر نہیں جاتی۔ سمجھ آئی؟ ہمیں سب کچھ دکھتا ہے لیکن اللہ نہیں دکھتا، کیونکہ ہم علت و معلول، ہم ریزننگ کے چکر میں چکرا چکے ہیں، ہم علت و معلول کے چکر میں چکرا چکے ہیں۔ جناب یہ یاد رکھیے، کائنات میں صرف فزیکل لا کار فرما نہیں ہے، کائنات میں صرف فزیکل لا کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں قانون آزمائش بھی ہے، یہاں قانون اخلاق بھی ہے، یہاں قانون مہلت بھی ہے، یہاں قانون مکافات عمل بھی ہے، یہاں قانون رحمت بھی ہے، یہاں قانون زحمت بھی ہے، یہاں قانون حکمت بھی ہے۔ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں، یہاں نہ کوئی حسن اتفاق ہے، نہیں یہاں کوئی سوئے اتفاق ہے۔ یہ اتفاقات کی دنیا نہیں کہ خود بخود اتفاق سے کوئی چیز ہو جائے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ نہیں ہو رہا وہ بنانے والی کی مرضی سے ہو رہا ہے، بنانے والی کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے منصوبہ ساز کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو نہیں ہو رہا وہ منصوبہ ساز کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ خدا کے ہاں صرف تکوینی قانون نہیں، تشریعی قانون بھی ہے۔ یہاں تشریعی قانون تکوینی قانون میں دکھنے لگتا ہے 10 گنا زیادہ بارش، 10 گنا زیادہ سیلاب کے تکوینی قانون میں آزمائش کے تشریعی قوانین بھی دکھنے لگتے ہیں۔ قانون قدرت صرف تکوینیات کا نام نہیں، سمجھ آئی؟ صرف قانون فطرت کا نام نہیں، علت و معلول کا نام نہیں، قانون آزمائش بھی قانون قدرت ہے، قانون اخلاق، قانون مہلت، قانون مکافات عمل، یہ بھی قدیر ذات کے بنائے ہوئے قانون قدرت ہے جناب۔ لا الہ الا اللہ۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں، ہماری بدقسمتی دیکھیں، آزمائشیں آتی ہیں تو ہم 2 بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہم 2 بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم جو سائنسی توجیہات پیش کی جاتی ہیں نا اس پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ کوئی آزمائش آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، تو اس کی جو سائنسی ریزننگ دی جاتی ہے ہم اس پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ جو خدائی توجیہات ہوتے ہیں، جو خدا نے ریزننگ دی اس تک نہیں پہنچتے، یعنی ہمارا سفر ادھورا ہوتا ہے۔ صرف سائنس کی ریزن تک رکتے ہیں، خود انسانی علم تک رکتے ہیں، جبکہ انسان کا جو ممکنہ علم ہے وہ یقینی نہیں ہے۔ انسان جو سائنسی توجیہات پیش کر سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، وہی کی طرح یقینی علم تو نہیں ہے۔ یعنی جو غیر یقینی علم ہے وہاں تک ہمارا سفر ختم ہو جاتا ہے، اور جو یقینی علم ہے کہ آزمائشوں کی جو توجیہات اللہ پیش کرتے ہیں اس طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اول تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، پہلی غلطی یہ کرتے ہیں۔ اب دوسری غلطی کی طرف آئی ہے، ہم میں سے جو سائنسی ریزننگ پہ بھی جاتا ہے اور ان آزمائشوں کی خدائی حکمتوں اور توجیہات کو بھی تلاش کرنے لگتا ہے کہ خدا نے ان آزمائشوں کی کیا توجیہات پیش کی ہیں، کیا حکمتیں پیش کی ہیں، کیا علتیں پیش کی ہیں۔ اگر ہم میں سے ایک طبقہ وہاں پہنچتا بھی ہے تو اب ایک طرف انسان کی ریزننگ ہوئی، توجیہات ہوئیں، اور دوسری طرف خدا نے جو ریزن پیش کی ہے، خدا نے کی جو وزڈم ہے، خدا نے جو توجیہات پیش کی ہیں وہ ہوئیں۔ تو دوسری غلطی یہاں ہم کیا کرتے ہیں، انسان کی توجیہات کو پریفر کرتے ہیں، خدائی توجیہات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ 2 بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ صرف اہل ایمان میں سے بھی قلیل لوگ، قلیلا ما تشکرون، لوگ ہوتے ہیں جو سائنسی ریزن سے بھی گزرتے ہوں اور خدائی ریزننگ سے بھی گزرتے ہوں، اور خدائی ریزننگ کو سائنسی ریزننگ پر ترجیح دیتے ہوں، خدائی توجیہات کو ترجیح دیتے ہوں۔ ہم سائنسی ریزننگ کی نفی نہیں کرتے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔
آج سائنس پہنچی زمین کی پلیٹیں سرک رہی ہیں تو زلزلہ آ رہا ہے، کل وہ اس سے اور بہتر توجہ پیش کر سکتی ہے، کل وہ اس سے اور آگے جا سکتی ہے، ہمیں انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انکار اس بات کا ہے کہ زمین کی پلیٹوں پہ جا کے، جو زمین کی پلیٹیں سرک رہی ہیں اس پہ جا کے رک جانا، سرکانے والے تک نہ پہنچنا۔ اعتراض اس بات کا ہے کہ درجہ حرارت پہ جا کے رک جانا، یہ درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے، اس درجہ حرارت کے نیچے کئی ممالک کیوں پس رہے ہیں، اس تکوینی قانون کے اندر تشریعی قانون کون سا دکھتا ہے ہمیں، اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنے پر ہمیں اعتراض ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے دو بنیادی سوالوں کا جواب آپ کو یہاں دیا ہے، کہ ایک سوال یہ کہ اگر یہ آزمائش ہے، آزمائش عذاب ہے، تو فلاں فلاں پر یہ عذاب کیوں نہیں آیا، اور دوسرا کہ ہم آزمائشوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بس یہ ایک سرکل ہے، اس کا عذاب و ثواب سے کیا تعلق، دنیا میں راحتیں تکلیفیں ایک ساتھ چلتی ہیں تو اس کا عذاب و ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کی میں نے ساری وضاحتیں آپ کے سامنے کر دیں۔ اب ہم سوال نمبر 11 کے بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، چند منٹوں کی بات ہے۔ یہ تو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، لیکن صرف اس پر آپ نے گزارا نہیں کرنا۔ پتہ کی بات اب آ رہی ہے، پہلے بھی پتہ کی باتیں تھیں، اللہ کا شکر ایسی بات نہیں ہے۔ آزمائش کی صورت میں آپ نے، میں نے، ہم نے کرنا کیا ہے، بس یہ ہے سب سے بڑی پتہ کی بات۔ آزمائش کی صورت میں ہمارا کام اپنا احتساب ہے، اپنے اعمال کا جائزہ ہے، اپنی اصلاح ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے آزمائش کی صورت میں، اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اپنا احتساب کرنا، اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ کیا مطلب ان دونوں چیزوں کا، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آزمائش آتی ہے سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں آزمائشیں آتی ہیں، تو سب سے پہلے اپنا احتساب کریں اور یہ سمجھیں اللہ مجھ سے ناراض ہے، سمجھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ مصیبتیں اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو کیا پتہ یہ میری بدعمالیوں کی سزا ہو۔ ہاں، مصیبتیں اللہ اس لیے بھی ڈالتے ہیں کہ جانچ پڑتال کرتے ہیں، کون ثابت قدم رکھتا ہے، کون ثابت قدم نہیں۔ ممکن ہے یہ میرے لیے عذاب نہ ہو، صرف جانچ پڑتال کے لیے ہو، اس کے جانچ پڑتال کے بعد پھر عذاب و ثواب کا مسئلہ ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو جب مصیبت آئے تو بندہ اپنے آپ کو پیش کرے اللہ کے سامنے، یا اللہ تو ناراض ہے، اپنی ناراضگی دور فرما، یقیناً میری غلطی ہیں جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے۔ اس طرح بات کرنی ہے، یعنی اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے، اپنے اوپر ملبہ ڈالنا ہے، یا اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے۔ یہ طریقہ ہے، دوسروں پہ ملبہ نہیں ڈالنا۔ دیکھو جی فلاں بستی پہ عذاب ہے نا، یہ کشمیر میں یا مانسرا میں یا بالا کوٹ میں یا فلاں جگہ، دیکھیں بڑے گناہ تھے اس لیے آئے، تم بڑے نیک ہو، تم جنید بغدادی آئے ہو یہاں، یہ تم نے فیصلہ کر لیا ان پہ عذاب آیا۔ ایسا نہیں کرنا، اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے میں مال و جان کی سے آزمائش تمہاری کروں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش انہیں بھیجی ہو وہ عذاب کی صورت میں نہ بھیجی ہو، اللہ تعالیٰ مالی جانی تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ ان کے درجات کو بلند کریں گے، انہوں کیا کہتے ہیں آخرت میں اس کا اجر دیں گے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہماری اس سوال نمبر 11 کے جواب میں ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ تو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، یہ نہ کہیں کہ فلاں فلاں پر یہ جو تکلیف آئی ہے نا، یہ عذاب آیا ان کے اوپر، یہ کبھی نہ کہیں۔ ہاں کوئی بچا ہے تو اور اچھا گمان رکھیں، جیسے غالباً بالا کوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک پلازہ ہے، ارد گرد ساری تباہی ہوئی، وہ پلازہ بچ گیا، اور لوگ کہتے ہیں اس پلازے کے مالک نے کسی نائی کو اپنی دکان نہیں دی کہ میں کسی نائی کو اپنی دکان کرائے پہ دوں گا تو وہ وہاں سنت رسول کاٹے گا، یہ گناہ ہوگا اور اس گناہ میں بھی شریک ہوں گا، اور وہ کیا کہتے ہیں اس وجہ سے اس نے اپنے پلازے کی کوئی دکان رینٹ آؤٹ نہیں کی نائی کو، زلف تراش کو، ہیئر ڈریسر کو، کوئی بھی نام رکھ دے، کوئی نائی غلط نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بارے میں آپ واقعی بہت اچھا حسن ظن رکھ سکتے ہیں۔ واقعی دیکھیں
کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ بچاتا ہے، لامالا یہ اس کی نعمت کیا کہتے ہیں، اول تو اللہ کا احسان ہے، اسباب کی دنیا میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو بچایا ہو، اچھا گمان ہے۔ لیکن یہ نہ کہیں فلاں پر کیا کہتے ہیں فلاں کا ہوٹل بالکل کیا کہتے ہیں زمین بوس ہو گیا، یہ وہ تھا ہی ایسا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کہیں۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، کوئی بہت ہی بڑی بات ہے تو اللہ کے حوالے کر دیں، کم سے کم خاموش رہیں، بے اختیار اگر بدگمانی آ رہی ہو تو خاموش رہیں، اپنا احتساب کریں، ملبہ اپنے اوپر ڈالیں۔ ہاں دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ صلاح اور اصلاح، اپنی اصلاح کرتے ہوئے، کوئی آزمائش کا شکار کوئی قوم ہے، کوئی بستی ہے، تو وہاں اپنے اصلاح سے کام لینا ہے۔ اب اصلاح کے مختلف طریقے ہیں، ایک اصلاح ان لوگوں میں کریں گے جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے قوم کے ماتحت لوگ ہیں تو ان کی اصلاح کا طریقہ مختلف ہوگا۔ آپ زجر و توبیخ سے بھی کام لے سکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لے سکتے ہیں، جیسے الزام المخاطب بما لا یلتزم کے قبیل، خیر یہ بات ابھی میں یہاں نہیں کروں گا۔ آپ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لے سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو غافل لوگوں تم غفلت کے شکار ہوئے نا، دیکھو یہ کیا ہوا۔ تو جو آپ کے بہت ہی اپنے ہوں ان پر زیادہ بندہ تھوڑا سا برس سکتا ہے، ان پر مان ہوتا ہے، جیسے ہمارے تبلیغی حضرات کرتے ہیں نا، جو نئے نئے ہوتے ہیں ان کے سامنے مونگ پھلی اور چنے تھے، دودھ پتی تھے، سب کچھ رکھتے ہیں، وہی پرانے ہوتے ہیں تو بیت الخلاؤں پر ڈنڈا ہاتھ لے کر ان کو ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اب تم پرانے ہو چکے ہو کام کرو۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، اپنوں کو پکڑا جاتا ہے تو اپنوں کو پکڑیں، گرفت کریں اور عوام الناس کے اندر عمومی اصلاح سے کام لیں، اچھا گمان رکھتے ہوئے۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں، تمام صورتیں رکھیں کہ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ گناہوں کی سزا ہوا کرتی ہیں۔ اے بستی والو گناہ چھوڑ دو، ہاں کسی پر فرد جرم عائد کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، لیکن یہ ضرور بتائیں کہ یہ چیزیں، یہ زلزلے اس لیے بھی آتے ہیں، یہ طوفان اس لیے بھی آتے ہیں، یہ سیلاب اس لیے بھی آتے ہیں کہ خدا بدکاریوں کی سزا دیتے ہیں۔ اس طرح بات کریں، کسی پر فرد جرم عائد نہ کریں، یہ طریقہ کار ہے۔ اپنا احتساب کرنا، دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، اور آزمائشوں کی جو عمومی وجوہات ہوتی ہیں وہ قوم کے سامنے عمومی وجوہات رکھنی ہیں۔ یہ طریقہ کار ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہماری بہت بڑی تعداد اس طریقہ کار کو نہیں اپناتی۔ اور آخری باتوں میں سے پتہ کی بات یاد رکھیں، آزمائش سدھار دیتی یا بگاڑ دیتی، ایک کام ضرور کرتی ہے۔ آزمائش، پھر سنیں، آزمائش سدھار دیتی ہے یا بگاڑ دیتی ہے، ایک کام ضرور کرتی ہے۔ اللہ اکبر! بھائی سدھارے گی کب، بگاڑے گی کب؟ اس کا انحصار ہمارے رد عمل پر ہے۔ جب آزمائش آتی تو ہم رد عمل کیا دیتے ہیں؟ ہم اس کا انحصار ہمارے رویے پر ہے کہ جب ہم آزمائش کا شکار ہو جائے تو ہم رویے کیا پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے آزمائش کے بالمقابل صبر کا، شکر کا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا رویہ اختیار کر لیا تو یہ آزمائش ہمیں سدھار دے گی، پکی بات ہے۔ اور اگر ہم نے آزمائش کے بالمقابل، آزمائش آئی اور رد عمل میں ہم نے بے صبری دکھائی، ناشکری دکھائی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اللہ کی بے اختیار مخلوق کے پاس جا کے سجدہ ریز ہو گئے، مزارات پہ جا کے اپنے سر کو کیا کہتے ہیں سجدے میں ڈالا اس کے سامنے، پکی بات ہے یہ آزمائش بگاڑ کے رکھ دے گی۔ میرے ایک ساتھی یہ کشمیر کے فوت ہو گئے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ ترین باغ بنائے، جنت الفردوس بنائے۔ نوجوان لڑکا، نوجوان، یہ ہائی کورٹ میں غالباً ایک اٹارنی جنرل تھے، بعد میں خیر وہ جج بنے اور چیف جسٹس بن کے ریٹائر ہوئے، وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ بیمار ہوئے، کشمیر واپس چلے گئے، مجھ سے رابطے میں تھے۔ مرنے سے پہلے کچھ ہفتے پہلے یا چند دن پہلے ان کا مجھے فون آیا اور بڑی غمگین آواز میں کہا، حضرت میں بہت بیمار ہوں، لیکن مجھے کہتے ہیں میرے گرد و پیش کے لوگ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے تم دعا کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مجھے مرنا قبول ہے، لیکن مجھے یہ شرک، یہ بدعت مجھے قبول نہیں ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ میں نے بھی اسے حوصلہ دیا، اعظم تم نے یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا، تم نے یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا۔
بس چند دنوں بعد اس کے بھائی کی خبر آ گئی کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر کہ الحمدللہ اس کی ایمان پہ موت آئی، ہمارا پورا یقین ہے انشاءاللہ، ظن غالب ہے کہ حسن ظن ہے کہ اس کی ایمان پر موت آئی۔ یعنی آخری وقت میں شیطان نے یہ بھی حملہ کیا کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ تم ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے بہت سے صوفی نہیں کہتے ہیں فلاں حضرت کا مزار فلاں دعا کی تریاق ہے، تمہاری اس بات کے اوپر شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے، فلاں حضرت کا مزار فلاں دعا کے لیے تریاق ہے، شرم آنی چاہیے اللہ کے بندوں کا عقیدہ بگاڑتے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیے حضرات محترم، ایک بات پکی ہے، آزمائش بگاڑ دیتی ہے یا سدھار دیتی ہے، اس کے انحصار ہمارے رویے پر ہے۔ آزمائش کے مقابلے میں ہم نے صبر شکر توجہ الی اللہ کا رویہ اختیار کیا، یہ ہمیں سدھار دے گی۔ بے صبری ناشکری اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کا راستہ اختیار کیا تو یہی آزمائش ہمیں بگاڑ کے رکھ دے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آخری بات یہ ہے، آزمائش کو صرف محض علت و معلول کی ریزننگ کی چکر میں نہ دیکھیں، آزمائش کو تکوینی قانون پلس تشریعی قانون، تشریعی قانون جو شریعت کا قانون ہے، تکوینی قانون جو شریعت کے علاوہ جو کن فیکون کا قانون ہے، یہ بارش، یہ بادل برستے ہیں، یہ بجلی کڑکتی ہے، یہ فضا بنتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کن فیکون ہے، سمجھ، شریعت کے علاوہ جو چیزیں ہیں۔ تو آزمائش کو تشریعی اور پلس تکوینی قانون کی روشنی میں دیکھیں، محض سائنسی توجیہات میں الجھ کے نہ رہ جائیں ورنہ ایمان ڈاوا ڈول ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو ہر آزمائش سے بچائے، ہر آزمائش سے بچائے۔ اللہ بغیر آزمائش کے ہمیں پاس کر دے، ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ اللہ نبیوں والا کام جو دعوت دین کا کام ہے، اللہ مجھ سے بھی لے، آپ سے بھی لے، ہر ایک سے لے، لیکن اس میں اللہ تعالی ہمیں آزمائش سے بچائے۔ اپنے میزبان خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا